क्या वाकई उल्लू कभी इंसानों की आबादियों में आम तौर पर रहता था? क्या ये सच है कि वाक़ये करबला के बाद उसने हमेशा के लिए वीरान मकामात, खंडरात और सुनसान जगहों का अपना मिस्किन बना लिया? क्या ये किस्सा मुस्तनिद इस्लामी तारीख, मोतबर अहादीस और काबिल एतमाद रिवायत से साबित है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसी मशहूर रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल लोगों में बयान होती रही है? आखिर इस वाक़ये की हकीकत क्या है और इसके बारे में तहकीक करने वाले उल्मा और मौरखीन की राय क्या है? अगर ये वाक़या हकीकत पर मबनी है तो इसके क्या शवाहिद मौजूद हैं, और अगर नहीं तो फिर ये रिवायत इतनी मशहूर कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम जज्बात के बजाय तहकीक, मुस्तनिद तारीख़ी मसादिर और अहले इल्म की आरा की रोशनी में इस पूरे वाक़ये का तफसीली जायज़ा लेंगे, ताकि हकीकत और मशहूर रिवायत के दरमियान फ़र्क वाज़ेह हो सके। तो आइए बिस्मिल्लाह के साथ एक दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आखिर उल्लू और वाक़ये करबला से मुताल्लिक़ इस मशहूर किस्से की असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक ऐसे वाक़ये पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका तज़किरा बरसों से अवामी रिवायात, मजहबी मजालिस, सोशल मीडिया की वीडियोज़ और मुख्तलिफ तहरीरों में बार बार किया जाता है। ये वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक उल्लू से मंसूब है, और अक्सर ये दावा किया जाता है कि वाक़ये करबला के बाद उल्लू ने इंसानों की आबादियाँ छोड़ दी और हमेशा के लिए वीरान जगहों, खंडरात और सुनसान इलाकों का अपना मिस्किन बना लिया। बाज़ लोग इस रिवायत को एक तारीख़ी हकीकत समझते हैं और इसे बग़ैर तहकीक के बयान करते हैं, जबकि दूसरे इसकी सनद, तारीख़ी हैसियत और मुस्तनिद माख़ज़ के बारे में सवाल उठाते हैं। यही वजह है कि इस मौज़ू ने हमेशा लोगों के जहनों में तजस्सुस पैदा किया है कि आखिर इस रिवायत की असल हकीकत क्या है। क्या वाकई ये वाक़या मोतबर इस्लामी तारीख और मुस्तनिद अहादीस से साबित है? क्या किसी काबिल एतमाद मौर्रिख़ ने इसका वाज़ेह ज़िक्र किया है, या फिर यह सिर्फ़ एक ऐसी मशहूर रिवायत है जो वक्त गुजरने के साथ आवाम में मकबूल होती चली गई? इन तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि हम जज्बात, सुनी सुनाई बातों और गैर मुसद्दक़ा रिवायात के बजाय तहकीक, मुस्तनिद तारीख़ी मसादिर और अहले इल्म की आरा को सामने रखें। हमारी कोशिश यही होगी कि इस मौजू के हर पहलू का गैर जानिबदाराना जायज़ा लिया जाए, ताकि हकीकत और मशहूर रिवायत के दरमियान वाज़ेह फ़र्क समझा जा सके और हम सिर्फ वही बात कबूल करें जो मातबर दलाइल और काबिल एतमाद तारीख़ी शवाहिद से साबित हो। सबसे पहले इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत इस्लामी तारीख़ का एक कतई, मुस्तनिद और नाकाबिल इनकार वाक़या है, जिस पर तमाम मौरख़ीन और अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ है। सन 61 हिजरी में मैदान करबला की तपती हुई सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहले बैत, जानिसार साथियों और वफ़ादार रुफ़क़ा के साथ हक़, इंसाफ, अदल और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ऐसी अजीम कुर्बानी पेश की जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में बहुत कम मिलती है। आपने जुल्म, जबर और बातिल के सामने सर झुकाने के बजाय सब्र, इस्तिक़ामत, बहादुरी और अल्लाह ताला की रज़ा को तरजीह दी और अपनी जान समेत अपने ख़ानदान के अफराद को भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि वाक़ये करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी सानिया नहीं, बल्कि हक़ व बातिल के दरमियान होने वाली ऐसी फ़ैसला कुन जद्दोजहद है जिसने क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दिया कि सच्चाई, अदल और दीन के उसूलों पर कायम रहने वाला शख्स वक्ती तौर पर मज़लूम ज़रूर हो सकता है, मगर हकीकत में वही हमेशा के लिए सुरखरू और कामयाब होता है। आज भी जब करबला का जिक्र किया जाता है तो दुनिया भर के मुसलमानों के दिल गम, अकीदत और एहतराम से भर जाते हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये अजीम कुर्बानी इस्लाम की तारीख़ का एक ऐसा रोशन बाब है जिसकी याद कभी मिट नहीं सकती और जो हर दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ डट जाने का हौसला अता करती है। अब उस मशहूर रिवायत की तरफ आते हैं जिसने सदियों से बहुत से लोगों के जहनों में तजस्सुस पैदा कर रखा है। अवामी मजालिस, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ़ किताबों और ज़बानी रिवायात में अक्सर ये किस्सा बयान किया जाता है कि जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ा की शहादत का अलमनाक सानिया पेश आया, तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान, जानवर और परिंदे भी इस अजीम गम से मुतासिर हुए। इन्हीं रिवायात में ये भी कहा जाता है कि एक उल्लू ने इस दिलखराश वाक़ये के बाद इंसानों की आबादियाँ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। रिवायत के मुताबिक उल्लू ने गोया ये अहद किया कि जब इंसानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو وہ اب ایسی آبادیوں میں کبھی سکونت اختیار نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ویران مقامات، سنسان جنگلات، کھنڈرات اور خاموش جگہوں کا اپنا مسکن بنائے گا۔ یہی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ الو عام طور پر ویران جگہوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تاہم یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت واقعی مستند تاریخی مصادر، معتبر احادیث یا قابل اعتماد اسلامی کتابوں سے ثابت ہے، یا پھر یہ صرف ایک عوامی روایت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مشہور ہوتی چلی گئی؟ اس سوال کا تحقیقی جواب جاننا اس موضوع کا سب سے اہم حصہ ہے۔ بظاہر یہ روایت سننے میں نہایت جذباتی، دل کو چھو لینے والی اور اثر انگیز محسوس ہوتی ہے۔ جب اسے بیان کیا جاتا ہے تو سننے والے کے دل میں واقعہ کربلا کے غم کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قصہ صدیوں سے عوامی حلقوں میں بڑی دلچسپی اور عقیدت کے ساتھ نقل کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن جب ہم جذبات سے ہٹ کر تحقیق، تاریخی اصولوں اور مستند اسلامی مصادر کی روشنی میں اس روایت کا جائزہ لیتے ہیں تو صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ معتبر تاریخی کتابوں، صحیح احادیث اور قابل اعتماد روایات میں اس واقعے کی ایسی واضح، مضبوط اور مستند سند موجود نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ واقعہ کربلا کے بعد واقعی الو نے انسانوں کی آبادیاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے متعدد محققین، مورخین اور اہل علم اس روایت کو ایک مشہور عوامی حکایت یا روایت تو قرار دیتے ہیں، لیکن اسے ثابت شدہ تاریخی حقیقت یا مستند دینی روایات کے درجے میں شامل نہیں کرتے۔ اس لیے علمی دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ جس بات کے حق میں مضبوط اور قابل اعتماد شواہد موجود نہ ہوں، اسے قطعی حقیقت کے طور پر بیان کرنے سے احتیاط کی جائے۔ اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ انسان ہر خبر، ہر روایت اور ہر دعوے کو تحقیق کی کسوئی پر پرکھے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول کر لیا جائے، بلکہ ہمیشہ دلیل، صداقت اور تحقیق کو اہمیت دینے کی ہدایت فرمائی ہے۔ قرآن کریم بھی واضح طور پر مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ جب کوئی خبر ان تک پہنچے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، تاکہ لا علمی یا جلد بازی میں کسی غلط بات کو آگے نہ پھیلایا جائے اور نہ ہی کسی بے بنیاد روایت کو حقیقت سمجھ لیا جائے۔ یہی علمی دیانت، انصاف اور احتیاط کا وہ اصول ہے جس پر اہل علم ہمیشہ عمل کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی روایت بہت مشہور بھی ہو، تب بھی اس کی شہرت اس کے درست ہونے کی دلیل نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے مستند دلائل اور معتبر تاریخی شواہد کا موجود ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک الو کے انسانوں کی آبادیوں سے دور رہنے اور زیادہ تر ویران جگہوں میں نظر آنے کا تعلق ہے، تو اس کی ایک بالکل سادہ، فطری اور سائنسی وجہ بھی موجود ہے، جسے ماہرین حیوانات نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الو بنیادی طور پر ایک رات کو سرگرم رہنے والا پرندہ ہے، جسے انگریزی میں نوکٹرنل برڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی بینائی، سماعت اور شکار کرنے کی صلاحیت خاص طور پر رات کے وقت کے لیے بنائی گئی ہے۔ دن کے اوقات میں وہ تیز روشنی سے بچنے کے لیے پرسکون، محفوظ اور نسبتاً سنسان مقامات پر آرام کرنا پسند کرتا ہے، جبکہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنی خوراک کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الو اکثر گھنے جنگلات، پرانے درختوں کے کھوکھلوں، کھنڈرات، پہاڑی غاروں اور ویران مقامات میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کا ان جگہوں پر رہنا اس کی قدرتی فطرت، بقا اور شکار کے انداز کا حصہ ہے، نہ کہ کسی ایسی تاریخی روایت کا نتیجہ جس کی مستند دینی یا تاریخی بنیاد ثابت ہو چکی ہو۔ البتہ ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی بھی انصاف پسند شخص انکار نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا نے صرف اس دور کے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں پر ایسا گہرا اور دائمی اثر چھوڑا جو آج بھی تازہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار اور آپ کے وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانی نے ہر دور کے اہل ایمان کو غم، عقیدت، محبت اور احترام کے جذبات سے بھر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں کے دوران اس عظیم سانحے سے متعلق بے شمار واقعات، حکایات، اشعار اور عوامی روایات زبان زد عام ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی روایات کا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اہل بیت سے محبت اور کربلا کے دردناک پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا تھا۔ تاہم یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہر مشہور روایت لازماً مستند تاریخی حقیقت نہیں ہوتی۔ کسی روایت کا عوام میں مقبول ہو جانا یا نسل در نسل بیان ہوتے رہنا اس بات کی ضمانت نہیں کہ وہ صحیح حدیث یا معتبر تاریخی اسناد سے بھی ثابت ہو۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جذبات اپنی جگہ قابل احترام ہیں، لیکن دین اور تاریخ کے معاملات میں تحقیق، احتیاط اور مستند دلائل کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الو سے منسوب اس واقعے
یا اس جیسی کسی دوسری روایت کو بیان کرنا چاہے تو علمی دیانتداری اور دینی ذمہ داری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ابتدا ہی میں یہ وضاحت کر دے کہ ایک مشہور عوامی روایت ہے جسے مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے نقل کیا ہے، لیکن اس کی ایسی مضبوط اور قابل اعتماد سند موجود نہیں جس کی بنیاد پر اسے صحیح حدیث یا قطعی تاریخی حقیقت قرار دیا جا سکے۔ اس طرح نہ صرف سامعین حقیقت سے آگاہ رہتے ہیں بلکہ دین کی بات بھی پوری ذمہ داری، احتیاط اور امانت کے ساتھ آگے پہنچتی ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ جس بات کا یقین نہ ہو اسے یقین کے انداز میں بیان نہ کیا جائے، بلکہ حقیقت کو حقیقت اور روایت کو روایت ہی کے طور پر پیش کیا جائے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، فضیلت اور بلند مقام کسی غیر مستند روایت یا مشہور حکایت کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی حق، صبر، تقویٰ، شجاعت، عدل، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بے مثال جد و جہد سے عبارت ہے، جبکہ میدان کربلا میں آپ کی عظیم قربانی تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جسے مستند اسلامی تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آپ نے اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ ایک سچا مسلمان باطل، ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکاتا، خواہ اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ یہی وہ عظیم پیغام ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کو حق پر ثابت قدم رہنے، انصاف کا ساتھ دینے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی دعوت دیتا رہے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی سیرت، مستند تاریخی واقعات اور ان کی عظیم قربانی کے اصل پیغام کو تحقیق کے ساتھ آگے پہنچائیں، اور ہر ایسی روایت کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں جس کی تاریخی حیثیت واضح نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اسے قبول کرنے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے، علم کو تحقیق، دیانت اور اخلاص کے ساتھ حاصل کرنے اور دین اسلام کی ہر بات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور تمام صالحین کی سچی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ ہمیں ان کے پاکیزہ کردار، صبر، استقامت اور تقویٰ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ حق و انصاف کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔